السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24 نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل راشد علی شبرانی۔ ملیر میں سال 2022 کے آخری دن اور ڈھلتے سورج کو الوداع کے موقع پر پروقار علمی، ادبی، ثقافتی تقریب ماحولیات اور وسائل بچاؤ کے زیر عنوان منعقد کی گئی، جس میں مختلف سیاسی اور سماجی کارکنان کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر نامور سماجی رہنما خدا ڈنوشا، یعقوب خاصخیلی، خلیل واڈیلو، ساجد غلام جوکھیو، SUP ضلع ملیر کے صدر فیض حسین ہیزبانی، قومی عوامی تحریک کے رہنما ساجد عارفانی، STP رہنما حیات تنیو، ماہی گیر سماجی سنگت کے رہنما یونس خاصخیلی اور دیگر نے اپنے خطاب میں سندھ، خاص طور پر ملیر کے مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال برسات کی تباہی، بے روزگاری، بھوک اور بدحالی میں گزرا۔ ملیر کی زمینوں پر قبضہ مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے، جبکہ ناگوری اور مختلف صنعتوں سے خارج ہونے والے زہریلے مادے کی وجہ سے زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ بور کا پانی کڑوا ہو گیا ہے، زراعت تباہ اور وسائل ختم ہونے کو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2022 کے دیے گئے مسائل، اذیتیں، محرومی کا سامنا کرنے کے لیے نئے سال 2023 میں نہ صرف ملیر بلکہ پوری سندھ کو جدوجہد کی صفہ بندی کرنی پڑے گی۔ ملک معاشی طور پر تباہی کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ ہمارے مسائل خالص سیاسی ہیں، جس کے لیے ہمیں سیاسی طور پر متحد اور منظم ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں، ادیبوں، صحافیوں، سامی میمن، حنیف دل مراد، عظیم دھکان، سلیم جے میمن، صدیق بلوچ، زاہد رحیم، پاک 24 نیوز کے CEO عبدالوحید شیخ، ایپکا کے چیئرمین عبدالقدوس شیخ اور دیگر نے کہا کہ صحافتی، سیاسی، سماجی تنظیموں اور اداروں کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے صحافتی اور سیاسی سماجی تنظیموں کو جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ مسائل پر جدوجہد کی گئی۔ محکمہ ماحولیات کے آفس کے سامنے دھرنے سے لے کر مظاہرے، ریلیاں اور سیمینار کے ذریعے مسائل کو ایوانوں اور منتخب نمائندوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس سے معمولی مسائل حل کیے گئے، جبکہ زندگی اور موت سے وابستہ مسائل سے تیزی سے اضافہ آیا ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اس موقع پر موجود سیاسی سماجی رہنماؤں، صحافیوں، ادیبوں، آبادکاروں، مزدوروں اور عورتوں نے عزم کیا کہ سال 2023 میں ہر حال میں اپنے وطن، وسائل سمیت اپنے وجود کو بچانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی۔ پروگرام میں فنکاروں شفقت شیخ عرف سورج سندھی، محرم علی سمو اور ہری رام نے گیت سنا کر محفل کو گرما دیا۔ شاعروں صوفی سید اصغر مہرائی، جبار غریب، عابد بوزدار اور دیگر نے شاعری سنائی، جبکہ سورج غروب ہونے کے وقت موجود لوگوں نے قطار بنا کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری پڑھتے ہوئے سال کے آخری سورج کو الوداع کیا اور نئے سال کو خوش آمدید کہا، اور دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ سندھ، پاکستان کو اپنے تحفظ میں رکھے، عوام خوشحال رہے اور امن قائم ہو۔